باب نمبر 37۔ جنرل ابو یزید اور ابو حشام نے سندھ کی حکومت کا مرکز اس کو بنانے کے تمام انتظامات مکمل کر لیے۔ مفتوحہ علاقوں کے حکام کو اس سلسلے میں ضروری مراسلے روانہ کر دیے گئے تھے۔ صبح کا اجلاس شروع ہونے ہی والا تھا۔ اس اجلاس میں شرکت کے لیے بصرہ سے آئے ہوئے تازہ دم لشکر کے افسران کو خاص طور سے مدعو کیا گیا تھا۔ جنرل ابو یزید چاہتا تھا کہ نئے افسران کو بھی ملتان پر حملہ کرنے کی حکمت عملی کے مشوروں میں شامل کیا جائے۔ اجلاس کے شرکاء کو حاکم سندھ کی آمد کا زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ جیسے ہی بن قاسم دربار کے حال میں داخل ہوا، جنرل ابو یزید نے اس کا بڑھ کر استقبال کیا اور اسے مسند خاص تک لے جایا گیا، جس پر اس کا معزول راجہ بیٹھ کر اپنے رجواڑے کے انتظامی امور انجام دیتا تھا۔ بن قاسم کے مسند حکومت پر بیٹھنے کے بعد جنرل ابو حشام نے خیر مقدمی کلمات ادا کیے اور پھر بصرہ سے آنے والے نئے افسران کا تعارف کروایا۔ اس رسمی کارروائی کے بعد اس نے حاکم سندھ کی اجازت سے حجاج بن یوسف کا مکتوب پڑھنا شروع کیا۔ بنام حاکم سندھ و افسران لشکر اسلام، آپ مجاہدین پر اللہ کی ان گنت رحمتیں ہوں۔ ملتان کی فتح اب آپ کی منتظر ہے۔ یہ بڑا شہر ہے، اس کی فصیلیں اونچی اور مضبوط ہیں۔ ان فصیلوں میں نقب لگانا بھی آسان کام نہیں ہوگا۔ میرا مشورہ ہے کہ افواج خلافت شہر کا محاصرہ کر کے رسد اور خوراک کے تمام راستے بند کر دیں۔ جب شہر کے باسی محاصرے سے تنگ آ جائیں تو ان کے گھروں پر آتشی تیروں کی اس شدت سے بارش کی جائے کہ شہر کے افق پر آگ کی دیوار کے سوا کچھ نظر نہ آ سکے۔ ملتان کے باسی جب دن بھر آگ بجھا کر تھک جائیں تو رات کو پھر سے آگ برسا دی جائے۔ جب شہر والے نیم مردہ ہو جائیں تو ملتان کو آگ کے گولوں سے اس وقت تک نشانہ بنایا جائے جب تک ملتان والے ہمارے لشکر کے لیے خود دروازے نہ کھول دیں۔ اس بات کا خیال رہے کہ آتشین تیر اور آگ کے گولے سورج دیوتا کے مندر پر نہ گریں۔ اس مندر کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ جاسوسوں کی اطلاعات کے مطابق اس مندر میں ایک بہت بڑا بت ہے جو سونے سے ڈھالا گیا ہے۔ اس کی آنکھیں بہت بیش قیمت لال و گوہر سے بنائی گئی ہیں۔ اس بت کو خراش تک نہیں آنی چاہیے۔ اسے اصل حالت میں بصرہ تک پہنچانا آپ سب کی اہم ذمہ داری ہوگی۔ کنیزوں کے بازار میں ملتانی کنیزوں کی بولیاں ابھی سے لگنا شروع ہو گئی ہیں۔ وقت ضائع کیے بغیر خوب رو نوجوان ملتانی عورتوں کو بصرہ روانہ کرنا بھی آپ کی ایک اہم ذمہ داری ہوگی۔ شہر میں داخل ہوتے ہی لشکر اسلام کو اپنا جاہ و جلال اسی طرح دکھانا ہوگا جو لشکر حجاج کی روایت ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خادم خلیفۃ الاسلام حجاج بن یوسف ثقفی۔ بن قاسم نے حجاج کا خط سننے کے بعد کہا، گورنر، بصرہ و خراسان کے مکتوب میں ہم سب کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ ہمیں وقت ضائع کیے بغیر ملتان کا محاصرہ شروع کر دینا چاہیے۔ یہ سن کر جنرل ابو حشام نے کہا، حاکم سندھ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ ہمارے لشکر کا پہلا حصہ کوچ کے لیے تیار ہے اور جلد ہی دوسرا حصہ بھاری ہتھیاروں کے ساتھ ملتان پر آگ برسانے کے لیے تیار ہوگا۔ ابو حشام کی بات ختم ہونے کے بعد جنرل ابو یزید نے حاکم سندھ کو آگاہ کرتے ہوئے کہا، لشکر کے ساتھ مویشیوں کا بڑا ریوڑ بھی ہوگا جو ملتان تک پہنچتے ہوئے مزید بڑا ہو جائے گا۔ آس پاس کے علاقے میں بسنے والے لوگوں کے پاس اتنے مویشی ہیں کہ ہمارا لشکر اگر ایک برس طویل محاصرہ بھی جاری رکھے تو ہمارے جانباز سپاہیوں کو خوراک کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ پھر قاسم نے افسران کی باتیں سننے کے بعد کہا، میرے خیال میں مجھے بھی لشکر کی جنگی مشقوں میں شریک ہونا چاہیے تاکہ سپاہیوں کا حوصلہ بڑھ سکے۔ اس کی تجویز سن کر جنرل ابو یزید نے کہا، آپ کی خواہش سر آنکھوں پر، لیکن اس وقت آپ کا لشکر کے ساتھ جانا مناسب نہ ہوگا۔ یہاں بہت سے انتظامی امور ابھی نامکمل ہیں۔
جن کے لیے آپ کے دستخط اور احکامات کی ضرورت ہوگی۔ آپ اچھ ہی میں رہیں گے، البتہ آپ کو مناسب وقت پر لشکر کی ہمت بڑھانے کے لیے ملتان کے باہر صف آرا لشکر کے معائنے کے لیے ضرور لے جایا جائے گا۔ جنرل ابو یزید کا مشورہ سننے کے بعد بن قاسم دلی دل میں سرشار ہو گیا۔ وہ خود بھی محل میں ہی رہنا چاہتا تھا کہ وہ زیادہ وقت راجکماری کے ساتھ گزار سکے۔ ابھی ان سب کے درمیان ملتان پر لشکر کشی سے متعلق گفتگو جاری تھی کہ اطلاع ملی جن نقشہ نویس سپاہیوں کو گجرات کے ساحلی علاقوں کی نقشہ نویسی کے لیے بھیجا گیا تھا، ان میں سے ایک واپس آ گیا ہے اور وہ فوری طور پہ حاضر ہونا چاہتا ہے۔ جنرل ابو یزید نے اجازت لینے والی نظروں سے بن قاسم کی طرف دیکھا تو اس نے اشارے سے نقشہ نویس سپاہی کو حاضر کرنے کی اجازت دے دی۔ نقشہ نویس سپاہی حاضر ہوا تو اس کے حلیے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ بہت مصائب جھیل کر یہاں تک پہنچا ہے۔ ابو یزید نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، کہو کیا کہنا چاہتے ہو، اور تمہارے باقی ساتھی کہاں ہیں؟ نقشہ نویس نے خوفزدہ لہجے میں کہا، ہم سندھیوں پر آنکھیں بند کر کے اعتبار نہیں کر سکتے۔ ہماری رہبری کرنے والے سندھی بیوپاریوں نے ہمیں دھوکہ دیا۔ وہ ہمیں ایسے راستے پر لے گئے جہاں سمندر دن اور رات میں کئی بار چڑھائی کرتا اور اترتا تھا۔ انہوں نے ایک رات ہمیں ایسے ٹیلے پر ٹھہرایا جو سمندر چڑھنے پر پانی میں اتنا ڈوب گیا کہ پانی ہمارے اونٹوں کے سروں سے گزرنے لگا تھا۔ ہمارے تمام ساتھی اونٹوں سمیت ڈوب گئے۔ جنرل ابو یزید نے غصے میں کہا، اگر وہ سب ڈوب گئے تو تمہارے سندھی رہنما کیوں نہیں ڈوبے؟ نقشہ نویس نے خوفزدہ انداز میں جواب دیا، سندھی رہنماؤں نے اپنے مشکیزوں سے پانی نکال کر ان میں ہوا بھری اور وہ ان کی مدد سے تیرتے ہوئے گجرات کی طرف نکل گئے۔ میں نے بھی ان کی دیکھا دیکھی اپنی مشق میں ہوا بھر کر اپنی جان بچائی۔ میرے باقی ساتھیوں کے پاس پانی کی مشقیں نہیں تھیں، اس لیے وہ سب ڈوب گئے۔ یہ سن کر جنرل ابو یزید نے نقشہ نویس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اللہ تعالی ہمارے مجاہدین کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ وہ سب شہید ہیں اور تا قیامت اللہ سے رزق پاتے رہیں گے۔ تم آرام کرو، میں ایک افسر سے کہہ کے تمہاری رہائش کا بندوبست کرواتا ہوں۔ تمہارے ذمے ابھی بہت کام ہے۔ سندھ کے زمینی اور دریائی نقشوں کو بنانے کا کام تمہیں سونپا جائے گا۔ یہ سن کر نقشہ نویس تعظیم سلام کرتے ہوئے واپس چلا۔ جنگی امور پر مشورے کے بعد جنرل ابو یزید بن قاسم کو بصرہ سے آئے ہوئے افسران کے ہمراہ جنگی مشقیں دکھانے چھاؤنی میں لے گیا جو محل سے زیادہ دور نہیں تھی۔